نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا سبحان اللہ سبحان اللہ وأعلانا وأولانا ومولانا عبده ورسوله سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام عشاقان رسول اللہ تعالی جملہ احباب کو دین دنیا کی بنائی نصیب فرمائے جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل میلاد کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اس محفل پاک کی برکات و ثمرات اپنے شرع نشان نصیب فرمائے عزیزم محمد عالمگیر صاحب مسلسل میں رابطے میں رہے اللہ ان کو بھی خیر برکت دے حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد یوسف صاحب آپ بھی رابطے میں رہے اللہ آپ کو بھی خیر برکت دے ذب سجادہ استانہ علیہ دربار عبدالحکیم حضرت قبلہ سعادہ والا شان میاں عبدالخالق صاحب نے رابطہ فرمایا اللہ ان کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر کے خیر نصیب فرمائے سنی تحریک کے پاکستان سنی تحریک کے نوجوان سیکورٹی کا مامور ہیں اللہ ان کو خیر و برکت دے اور میرے انتہائی مخلص میرے دیرینہ ساتھی پاکستان سنی تحریک کے ضلع خانوال کنوینئر عزت مآب
جناب شاہد رضا صاحب تشریف لائے، اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے۔ میں نے حضرات سے موضوع کے مطابق عرض کی تو حضرات نے حکم فرمایا کہ میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ کہیں قریب کوئی پہلے محفل پچھلے سال تھی، کب تھے؟ نہیں، جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہی والی تقریر ہمیں سنائیں آپ، تو میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کا بڑا سادہ اور بڑا سیدھا اور ہر بندے کو یاد رہنے والا جواب ہے کہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے میلاد کیوں مناتے ہیں تو آپ کہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عفران شلوی نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے علماء ربانیین نے یہ بات لکھی۔ شارح بخاری امام قسطلانی حضرات علماء تشریف فرما ہیں، آپ ان سے معلوم فرما لیں۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے بخاری شریف کے ایک ایک لفظ کو پڑھا، سمجھا، پھر عربی میں ارشاد الساری شرح بخاری کی صورت میں اس کی شرح بھی لکھی۔ شارح بخاری امام قسطلانی، مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147 پہ آپ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یختفلون بشہر مولدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی 100-200 سال پرانی بات نہیں ہے، شارح بخاری امام قسطلانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اہل اسلام کا میلاد سے ریلیٹڈ معمول بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان لا زالہ، یہ نہیں کہ 200 سال یا 500 سال یا 800 سال نہیں، لا زالہ فرمایا ہمیشہ سے مسلمان حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی 700 سال پہلے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے کتاب لکھی اور اس کا نام کیا رکھا؟ بیان المیلاد النبوی۔ اسی میلاد کی ٹائٹل سے پوری کتاب لکھی۔ اس میں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بر صغیر کے مسلمانوں کے میلاد سے ریلیٹڈ معمولات کو ڈسکس نہیں کیا، بلکہ بالخصوص اہل عرب کا جو معمول تھا اس کو بیان کیا۔ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، یمن والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اور بالخصوص حجاز مقدس میں رہنے والے لوگوں کے متعلق بہت خوبصورت بات لکھی ایسی عظیم ہستی نے
جس عظیم ہستی کو میلاد منانے والے بھی محدث اور اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور میلاد کے منکر بھی ان کو محدث اور اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج سے 350 سال پہلے کے محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، نام تو سنا ہے نا سب نے؟ سبحان اللہ۔ بڑی اتھینٹک شخصیت ہے، جن کو ہم بھی محدث مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ہم سے زیادہ دیوبندی حضرات مانتے ہیں، کیونکہ اشرف علی تھانوی نے حکایات الاولیاء کے اندر شاہ ولی اللہ کی فضائل کا پورا باب درج کیا، سبحان اور فتاوی ابن باز غیر مقلدین علیہ حدیث کا اس کا مقدمہ خالد سیف نے لکھا۔ اس نے اپنے مقدمے میں بھی یہ بات لکھی ہے فتاوی برائے خواتین میں، کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارا مسلک اہل حدیث کا سب سے پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے۔ سبحان تو بھائی میں کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جس عنوان پہ اس وقت میں نے فوکس کیا ہے، جس عنوان کو، اس سے ریلیٹڈ اگر امت میں فساد ختم ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ تو کیوں نہ ایسے شخص کو حکم بنا لیں، فیصل بنا لیں، اور ان کی تحکیم کو حرف آخر کے طور پہ تسلیم کر لیں، جن کو ہم بھی محدث مانتے ہیں وہ بھی محدث مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، آپ کے کوٹ اسلام میں جھگڑا اور فساد ہو جائے تو کسی منصف مزاج بندے کے پاس چلے جاتے ہو، جو دونوں کا وہ کیا کہتے ہیں سانجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہی ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہاں، دونوں اس پہ اعتماد کرتے ہیں، بھئی آپ ہمارا فیصلہ کر لیں، یہ ہمارا نزاع ہے، یہ جھگڑے، آپ ہمارا فیصلہ کر لیں، تو آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو میں نے کہا شاہ ولی اللہ کو تم بھی اللہ کا ولی محدث مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، انہی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سبحان تو دوستو، میرے کریم نبی کے غلاموں، جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو، یہ جو میں ریفرنسز آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں پوری توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ میں قرآن مجید بھی پڑھوں گا، اشعار بھی پڑھوں گا، آپ کا ذوق بھی پورا کروں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ، ہاں آپ ہم سے حوالہ مانگ سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ کیا فرماتے ہیں کہ میں مکہ پاک اس مکان پر گیا جو مسجد حرام سے باب السلام سے نکلے نا، سامنے مکان نظر آتا ہے جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی۔ آج تو وہاں لائبریری ہے، اور لائبریری کے بہانے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں اس مکان میں جب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ حضور کے غلام میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے، والناس یصلون علی النبی، اور حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب کو یہاں تک کہے کہ جی وہ تو درود و سلام پڑھ رہے تھے، ویسے ہی موجمع تھے، نہیں، اگلے الفاظ پہ غور کیجئے، یذکرون ارحاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ، باقاعدہ اس محفل میں میلاد کے واقعات پڑھے جا رہے تھے اور بعثت سے قبل کے مشاہدات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ عرب کی تاریخ ہے۔ آج لوگ یمن اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جناب میلاد کے جلوس دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہاں ادھر بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے نا، پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت بھی ادھر ہوتے تھے۔ ہاں، اور صرف میلاد کی محافل ہی نہیں ہوتی تھیں، جلوس بھی ہوتے تھے، اور صرف یہ شام یا یمن میں نہیں، ترکی میں نہیں، چیچینیا میں نہیں، بلکہ امام قطب الدین حنفی اپنی کتاب الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ چاروں فقہ کے قاضی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں فقہ کے قاضی، مکے کا گورنر، مدینے کا گورنر،
یہ 12 ربیع الاول کو مغرب کی نماز مسجد حرام میں پڑھتے اور مغرب کی نماز کے بعد میلاد شریف کا مشعل بردار جلوس اللہ کے گھر سے لے کے اس گھر پر جاتے جس میں میرے نبی کی ولادت ہوئی۔ سبحان تو یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بر صغیر کے مسلمانوں کی کوئی ایک جذباتی کوئی سلسلہ ہے، یہ ہمیشہ سے آ رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ میں بڑے دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ کہے نا مکہ مدینے میں میلاد نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جناب آپ مکہ مدینے میں تشریف لے جائیں، میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں، وہاں آپ چلے جائیں، اور پھر مزے کی بات یہ ربیع الاول میں نہیں، رمضان شریف میں چلے جائیں۔ ہاں، کیونکہ میں 4 سال برابر جو ہے وہ پورا رمضان شریف میں نے مسجد نبی میں گزارا ہے، اور اس پچھلی دفعہ یہ ابھی جو حج گزر گیا اس سے پچھلی دفعہ اللہ نے مجھے حج کی سعادت بھی نصیب فرمائی ہے، وہاں میں رمضان شریف کے دنوں میں میں نے میلاد کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، مکہ مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کی باؤنڈری ہے نا، یہاں انتظامی معاملات ہیں، ان کی حکومت ہے، تو جن کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے ڈنڈے سے کام سیدھے کرتے رہتے ہیں، وگرنہ الحمدللہ عربوں میں جو پیور عرب ہے وہ مکہ مدینے میں اس وقت ٹوٹل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 5% یا 7% یا زیادہ سے زیادہ 10% ہوں گے جو پیور عرب ہیں۔ یقین جانیے آپ ان کی عقیدت مصطفیٰ کریم سے دیکھیں، اور جس طرح وہ میلاد کا ذکر کرتے ہیں اور لنگر پکاتے ہیں، میلاد کی محفلوں کا گھروں میں اہتمام کرتے ہیں عالی شان انداز میں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان شیخ ابراہیم ہے مدینہ شریف میں، یہ شاہ سلیمان کے وہ رشتے میں کزن ہے، وہ 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک اپنے پورے محل کو بھی سجاتے ہیں اور عالی شان روزانہ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، اور شیخ ابراہیم کو باقاعدہ سعودی عرب نے لائسنس جاری کیا ہوا ہے محفل کا، 3 بندوں کو، تیسرے تک میری پہنچ نہیں ہوئی، میں نے کوشش کی ہے، یہ 2 بندے شیخ ابراہیم اور حضرت قبلہ ڈاکٹر جو ہے خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوتے ہیں، کیا نام ہے وہ، ان کو باقاعدہ طور پہ حکومت نے لائسنس جاری کیا ہوا ہے کہ یہ میلاد کی محفلیں کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں وہ، یقین نہ تشریف لے جائیں دیکھ لیں جا کے۔ تو گھروں میں عرب لوگ بڑی احترام اور عقیدت سے میلاد کی محفلیں مناتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں، آیا تو کیفیت الگ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ میلاد منا رہے ہیں، اور باقاعدہ ولادت کا ذکر خیر ہوتا ہے، ولادت کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ اب یہ میں پمپ پہ کھڑا تھا، تقریباً 1.5 گھنٹہ سے میں پمپ پہ اپنے ٹائم کا انتظار کرتا رہا ہوں، کیونکہ میری 20 سال کی عادت ہے، میں بالکل، چونکہ میں نے ڈبل خطاب کرنا کوئی نہیں ہوتا، ہوتے ہیں خطیب 3 4 خطاب کرتے ہیں معاملات، میرا زندگی کا اصول ہے میں ڈبل خطاب نہیں کرتا، بالکل۔ آج دن کو کوئی خطاب نہیں تھا، اگر دن کو کیا رات خالی، رات کو کیا دن خالی، اور جمعے کو تو میں بالکل ہی نہیں کرتا، اور اس دفعہ جمعہ کب تھا؟ 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول میں اپنی مسجد میں تھا، کہیں بھی نہیں گیا، خطاب 24 گھنٹے میں ایک، یہ ڈبل والا سلسلہ نہیں ہے، تو اور پھر یہ کہ ٹائم کی پابندی، تو میں 1.5 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تھا ادھر پمپ پہ، ساری آپ کی کاروائی سنتا رہا، تو یہ پمپ کے ساتھ مسجد بھی میرا خیال حدیثوں کی ہے، ہاں، ادھر میں نے اندر ایک اشتہار دیکھا ہے، وہیں پہ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، مسجد بھی بڑی خوش ہوگی کہ حضور کا عاشق ہم پہ بھی آیا ہے، توجہ فرمائی۔
وہ مسجد کا خطہ بھی دعا دے گا، شکر ہے کوئی یا رسول اللہ کہنا نبی آیا۔ تو میں نے وہاں پہ نماز پڑھی، ایک اشتہار بڑا لمبا چوڑا وضو خانے پہ لگا ہوا ہے، سیرت النبی کانفرنس کا، کوئی گھگ کا گھگ جناب گھگ کا کوئی گھگ، او اتنا لمبا اشتہار، سیرت النبی ٹائٹل۔ میں نے کہا اس میں کیا کرو گے؟ کہا جی تقریریں کریں گے، حضور کی سیرت بیان کریں گے۔ میں روٹی چھوٹی بھی کھا سو کوئی نہیں، آپ کی زیادہ بات ہو، میں مانا تو روٹی کھانی ہے۔ میں کوئی فرق کیا ہوا ہے، اشتہار اسم بھی چھاپیا، تسم بھی چھاپیا، میں پھر تسم بھی رکھی، اسم بھی رکھی، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک دا ذکر تسم بھی کیتا، اسم بھی کیتا، ساڈا ناجائز کیوں ہو گیا تو تہاڈا جائز کیوں ہو گیا؟ دیانتداری نال، لڑائی جھگڑا نہیں۔ میں ایک یقین جانیے، میں بڑی محبت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جھگڑا کس بات کا؟ سبحان اللہ۔ بھئی ہم نے میلاد کا ٹائٹل دے دیا، تم نے سیرت کا ٹائٹل دے دیا۔ چلو پہلے کون سی چیز ہے، پہلے میلاد ہے یا سیرت ہے؟ پہلے میلاد ہے۔ تو بھائی میرے اشتہار تم نے بھی چھاپ دیے، ہم نے بھی چھاپ دیے، جھنڈے تم نے بھی لہرا دیے، ہم نے بھی لہرا دیے، روٹی تم نے بھی کھا لی، کھانا ہم نے بھی کھا لیا، لائٹنگ تم نے بھی کر لی، ساؤنڈ تم نے بھی لگا لیا، ہم نے بھی لگا لیا، تو پھر تمہارا جائز کیسے، ہمارا ناجائز کیسے؟ سبحان جو تمہارا ایک کیا کہتے کسوٹی ہے کہ جی صحابہ نے نہیں منایا تو حضرت عمر پاک نے نہیں منایا، تو فاروق اعظم نہیں منایا، تو صدیق اکبر نہیں منایا، یہی سوال ہم کر سکتے ہیں۔ کوئی انہوں نے سیرت النبی کانفرنس منائی ہو تو وہ ہمیں بتا دیں۔ باقی سیرت کے ہم منکر نہیں ہیں، میلاد کے تم منکر ہو، ہم سیرت کے منکر نہیں ہیں۔ للکار ہے، للکار ہے۔ بس کر اتنے للکارا مارن والا نے پتہ پانی میں کھڑوتا ہوں کہڑی للکارا۔ اساں 20 سال بڑیاں للکارا ماریاں میرا چانا، اساں تو اپنے مکرا سٹیا، اساں ایڈا سوکھے ہرن والے نہ اساں اپنے ہرا دیتا۔ توجہ فرماؤ، میں 26 FIR بھگت چکا ہوں، 3 دفعہ میں جیل کاٹ چکا ہوں، کہ میں اس طرف جاتا نہیں، بڑے زخم ہے۔ توجہ فرماؤ، اللہ رسول کا نعرہ لگاؤ یار، تو سنیے منہ للکارا مار رہی ہیں۔ تو سامنے زید شم، میں صرف ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو کہ یار کچھ انصاف کرو، یہ کیا ہے؟ تم بھی ذکر رسول کرو، ہم بھی کرو، تم جائز ہو گیا، ہم ناجائز ہو گئی، یہ کیا ہے؟ دیکھو نا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو یہاں سرکس لگا کے بیٹھے ہیں، بتائیے۔ اب سارے ماشاءاللہ آئے ہو، اور اتنی دور دور سے، میں پمپ پہ کھڑا تھا، دل سے دعا ہے اللہ میرے ان نوجوانوں کو برکت دے۔ وہ کدھر ہیں 4-5 نوجوان، وہ پیر محل سے، وہ کتب علی شاہ صاحب سے، سندیلے والے سے، واہ واہ، 55 لاکھ درود شریف اس وقت میرے پاس ہے، میں آپ سب کے مل کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلام ہو۔ سامنے آپ اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو بخش دیں، میں نے آپ کو بخش دیا۔ اب دیکھیں یہ نوجوان مجھے ملے، یہ کہاں سے؟ وہ سندیلیاں والی سے بھی آگے سے آئے، ان سے پوچھو کیوں آئے ہو؟ موت دکوؤں میں کھڑا ہے، سرکس میں کھڑا ہے، نبی پاک دا ذکر سننا ہے، جے تساں اتھوں اتھے گھگ گالی یا گھگ گالی ونجو تے او سفر جائز ہے، ساڈا ناجائز کیویں ہو گیا؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ نہیں گئی آپ؟ اللہ کا واسطہ امت پہ رحم کھاؤ، امت پہ رحم کھاؤ۔ تو یہ مسلمان ہمیشہ سے مناتے آ رہے ہیں، اور سیرت میں پہلے عرض کر رہا ہوں، میلاد کے تم منکر ہو، ہم سیرت کے منکر نہیں ہیں، کیونکہ سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا امام اشرف، یہ کس کی سیرت سنت ہے؟ داڑھی شریف کس کی سیرت سنت ہے؟ ہم سارے قائل ہیں الحمدللہ۔ میں ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ابھی ہم بھی قائل ہیں سارے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو سیرت پہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔
تو بات وہی ہے، میلاد کا ذکر کرو تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے، سیرت کا ذکر کرو تب بھی مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ میلاد کی محافل کا انعقاد ہمیشہ سے الحمدللہ مسلمان کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ کیوں کرتے؟ سبحان اللہ میلاد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اور اس لیے کرتے ہیں کہ میلاد منانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 750 سال پہلے بیان المیلاد النبوی، اچھا 750 سال پہلے کیڑا بریلوی آئی بھائی؟ کوئی دیوبندیت نہ آئی، بریلویت دا، کوئی غیر مقلدیت دا، کوئی نہیں، یہ تو سارے نام بعد ہی چل۔ میں اس واسطہ یہ اساڑا بریلویت دا مقدر چنگا اللہ بن منگے اسان کو خیرات عطا فرما، وگرنہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ امام اہل سنت سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بر صغیر کے اندر جو عشق رسول نبی کے غلاموں کو یہ گھوٹ کے پلایا ہے نا، اس نسبت سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سامع عزیز شام اللہ اکبر، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بے حساب اجر و ثواب۔ تو محدث ابن جوزی نے یہی لکھا، محدث ابن جوزی نے نام کیا رکھا؟ بیان المیلاد النبوی، اور اس میں انہوں نے کہا یہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مسلمان باقاعدہ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، اہتماماً بلیغا، بڑے وسیع پیمانے پہ میلاد سننے کے لیے، میلاد پڑھنے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کی بارگاہ سے بے حد و بے حساب اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے حساب اجر و ثواب ہے اس میں، کتنی برکت ہے میلاد شریف۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147 پہ اپنے ایک مجرب عمل بتاتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، شارح بخاری فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو بندہ میلاد مناتا ہے اللہ اگلے پورے سال کے لیے اسے امن کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، اور جس کی تمنائیں خواہشیں پوری نہیں ہوتی وہ حضور کا میلاد منائے، اللہ اس کی خواہشیں جلد پوری فرما دے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ میلاد منانے والوں کو شارح بخاری امام قسطلانی جیسی ہستی دعائیں دے رہی ہے، فرحم اللہ عمران اتخذ لیالیہ شہر مولدہ المبارک اعیادن، آیاد عید کی جمع ہے، فرمائے اللہ اس مسلمان پہ رحم و کرم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے مناتا ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر رسالہ دار ختم نبوت حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ، سادہ بور کا پانی، تو سامع عزیز سے ہم توجہ کریں، بلکہ اگلا جملہ پڑھوں، اگلا جملہ صرف میرے شاید رضا صاحب بھائی بیٹھے ہیں جو ان کا مزاج رکھتا ہے وہی ٹیسٹ لے گا اس کا، سبحان اللہ باقی اتنا ہضم ہونے والا جملہ نہیں۔ سبحان اللہ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147 فرماتے ہیں لیکون اشد علتن علی من فی قلبہ مرض، فرمائے اللہ اس شخص پہ رحم و کرم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے منا کے اس کی تکلیف کو اور بڑھاتا ہے جو میلاد سے جلتا ہے۔ سبحان اللہ یہ بات سیالوی نہیں کر رہا ہے، شارح بخاری کر رہا ہے، ماشاء اللہ بات سمجھا؟
اللہ اکبر. تو توجہ فرمانا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میلاد کی برکات کو بیان کرتے ہوئے فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ کیا لکھتے ہیں؟ میں نے قرآن ابھی پڑھنا ہے، پریشان نہیں ہونا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ